ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے بھیجا، سارے جنات کے لیے بھیجا، جانوروں چرند پرند کے لیے بھیجا۔ آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ عرب کے تاجروں کا قافلہ شام جا رہا تھا، تو وہ زرقاء میں ایک راہب رہتا تو وہ خیرا پڑی آپ پر حضرت ابو طالب ان کو سارے لگا آپ تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب کا تمہاری کل دعوت ہے، تم نے پہلے تو آئی تک نہیں کی، ہم یہاں سے گزرتے تھے ایک کام ہے۔ اگلے دن اس درخت کے نیچے سب بیٹھے کھانے کا انتظام، اس نے ستارہ نظر ڈالی تو آپ نظر نہیں آئے، کہنے کا سارے موجود ہیں، کہیں ایک بچہ ہے وہ ان سلانے گئے گا، وہ کہنے کا اسی کی خاطر سے گنو کو آ رہے ہیں، میں تو گنو پہ تو سنائی بلاؤ اسے، اب آپ کو بلایا جا، جیسے ہال بھر جائے تو برآمدے میں سامعین بڑھ جائیں گے، تو آپ تشریف لائے تو چھاؤں سائی لوگوں نے بیٹھ کے کور کر دی تھی تو دھوپ سی، تو آپ نے پہلے یوں ایسے تر کے دیکھا تو چھاؤں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، آپ دھوپ میں بیٹھ گئے، جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے چند شاخوں نے تیزی سے اوپر آ کر آپ پہ سایہ کر، تو بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو وہ کہنے گا اس بچوں کا باپ کون ہے؟ ابو طالب فرمائیں لگے میں ہوں کا جھوٹ بول چکے، اس کا باپ مر چکا ہے۔ کہنے گے ہاں وہ میرا بھائی تھا لیکن یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس نے سے آپ کی آنکھوں پہ دیکھا، اس میں سرخ ڈیرے تھے، کہ یہ سرخ لکیریں سے آنکھوں میں مستقل ہیں یا سفر کی وجہ سے؟ کہیں مستقل ہے۔ پھر اس نے آپ کی کمر کو کپا اٹھا کے دیکھا تو موت نبوت، کہا یہ اس دنیا کا آخری نبی ہے، اس سے یہیں سے لے کر واپس چلے آؤ ورنہ یہود دیتی یہ تے قتل کر دیں۔ اس چھوٹی عمر میں آپ پیدا ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن اوسٹی والدہ تھی، شفا ان کا نام تھا، انہوں نے آپ تو یہ وہ دیں، آپ پیدا ہوئے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناس اور آنکھ، ماں کی آنکھ سے ناپ دلیتی ہے، ستنا نہیں ہوتا، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے گندا پانی نکلتا ہے پر بندگی نکلتی، اس میں بچہ تھا بیت۔ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک قطرہ ماند پیٹ کی گندلیتا نہیں نکلا، جب آپ جو باہر آ رہے سے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی، وہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ وہ بندری ہوتی ہے، بدبو ہوتی، خوشبو پھیل رہی تھی، جب اس کی نظر پڑی آپ کی ناک پر تو وہ کٹی ہوئی تھی، آنکھ سے جلا تھی، باہر کینچی سے نہیں کاٹنی پڑی، اس کی نظر پڑی آگے تو آپ کا ستنا ہوا تھا ماں کے پیٹ سے، ختنہ کروا کے نہیں آئے، اور جو ہی آپ نے انہوں کو اٹھایا اور حضرت آمنہ کے پہلو میں لیٹایا ہے، اس بچے کی عمر 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور ہاتھ اور گھٹنے ٹیک دی، اوندے منہ نہیں ہوئے تھے، اوندے منہ نہیں، پورا سجدہ کیا تو ماں بھی تھر تھر کامنے لگی اور دائی بھی آئی تھی بن، تو اپنے لمبا سجدہ کر کے ایسے دونوں ہاتھوں پر اپنی چھاتی کو اٹھایا، آسمان کو دیکھا، سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا اور شہادت کے انگلی کو ایسے کیا تو پوری چہار طرف نوری نور پھیل گیا، آج گرے، اور پھر بچہ یہ پیغام لے کر آئے کہ میں کچھ زندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز بہت بڑی چیز ہے، سجدہ بہت بڑی چیز ہے۔ بڑے درد کی بات ہے کہ امت کا 80-90% نماز چھوڑ چکا، وہ کچھ ایسے نادان ہیں جو کہتے جی نماز جلدی ہوندی ہے، اگر اوٹو ہی جلدی پہلے پر دی تو نماز ابھی جلدی ہوندی ہے، ہماری طرف ہیں بہت جاہل ایسے لوگ۔ تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے نماز کا پیغام دی، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے وہ بھی 12 ربیع الاول تھا، پیر کا دن تھا، اور زوال سے پہلے کا وقت تھا، اور آپ کے آخری الفاظ عائشہ کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ،
میری امت نماز نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھو۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز۔ قرۃ عینی جو محاورہ ہے یہ عرب کا ہے، عرب سے لیا گیا ہے۔ عرب سفر کرتے تھے، اونٹ کی تو ڈبل ہوتی ہیں پلکیں، تو ایسے پلکوں میں پلکیں گھسا لیتا ہے، ریت کا ذرہ اندر نہیں جاتا، لیکن جس دن ان کو سلانا ہے اس کو تو کچھ نظر آنا چاہیے، تو وہ اوپر پپا تو ڈالتا ہے، دیکھتا بھی ہے، آنکھیں میں مرچیں پڑتی ہیں، اسے اچانک ایک برف نظر آتا ہے، ایک غار نظر آتی ہے، ایک چٹان نظر آتی ہے، ان کی بہوؤں کی وہ جلدی سے موڑتا ہے، اس درخت کے نیچے یا اس چٹان کے نیچے جو غار میں پھانک کے جیسا ہے، سب سے پہلے اپنی وہ مشکیزیں نکالتا، اس سے پانی سے اپنی آنکھوں میں شیتو مارتا ہے، وہ سفید بل جاتے ہیں تو آنکھوں میں ٹھنڈک آتی، کہتا الآن قرۃ عین، تو کراب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ یہ ہم اردو میں اس کی طاقت نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہماری بریب آنکھوں میں کبھی پڑی کوئی نہیں۔ ایسے بچپن میں ہم کھیل رہے تھے تو یہ نا چیگی کی ضرورت پڑی، پتہ نہیں کھیلتے کھیلتے کوئی شربت بنا رہے تھے، تو یہ مندر کے اوپر سارے نمک مرچ چینی مسالہ، تو میرا کبھی اتنا چھوٹا سا کہ میرا ہاتھ اوپر نہیں پڑتا تھا، تو میں نے ایسے یہ پنجوں کو بل کھڑے ہو کر ایک ڈبوں کو ہاتھ ڈالا، تو وہ الٹا ہو کر جو میرا منہ پہ گرا، وہ مرچن کہ میری آنکھیں لو مرتن سو بھری، ساری رات میری روتے روتے گزر، اور میری ماں میری آنکھوں میں پانی ڈال 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 تھک دور میں ساری باپ تڑپتے ہوتے گزار دی، میری مین رو آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ اس کو کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ فرحنا بہا یا بلال۔ ہم سب جو لوگ ہیں نا، ہمیں لوگ دیندار کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یا ویسے تبلیغی کہتے ہیں، تصوف والے خانقاہ والے کہتے ہیں، یہ رواز کی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ وہ فریضہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہمارے دل میں اس کی کمی آئے، یہی مطلوب ہے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے نماز، اس کے لیے مزید کوشش کرنی پڑتی۔ تو تم میرے بچے بیٹھے ہو، میں تمہارے سامنے کوئی فقر کی بات نہیں کرتا، تو 20-25 سال سے نفل پڑھتے سر درد کا شکار ہوا، پھر بھی نہیں نہ پڑھتا میں، میرے اللہ قدر نہیں۔ مجھے نماز کو لذت اللہ نے دی دی، میرا نماز میں دل لگتا ہے، میں نہ پڑھے مجھے بے چین نہیں۔ نوافل سر درد کے ساتھ ہوئی، میں لگا رہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، بڑا گل لگتا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز لے کر آئے، نماز دے کر گئے، آتے بھی سجدہ کیا، جاتے اعلان کیا نماز میں چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور نماز ہی چھوٹ گئی۔ ماں نے کہا کہ گود میں لیا تو بادل آیا جس نے تھام لیا، اور بچہ نظر نہیں آ رہا، تو بادل کے اندر سے آواز آ رہی ہے، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ کل کائنات جان لے کہ یہی ہے اس کائنات کا رہنما ہادی۔ مدت الدہور سماقتین بمثلہ ولقد اعتاف عیس عن وبرائہ، جو متنبی نے نا سب کو بنایا تھا، اس کی یہ متنبی جعلائمنی کف الملام عن الذی اغنا بطول سقانہ وسقائہ، ادر العواز لحول قلب التائہ وهو الاحبت ریح فی سودائہ، القلب عالم یا علول بدائہ واحط منک بجفنہ وبماتہ، فومن تحب لأحصینک فی الہوام قسم بہ وبحسنہ وبہائہ، بغت الدہور سماعتین بمثلہ ولقد اطاف عیزنا عن نبرائہ۔ یہ میں نے متنبی کا پڑھ دی کو 40 سال پہلے، یہ اس کا پہلا قصیدہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اس نے شیخا کہ زمانہ
کروٹیں بدلتے 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 تھک گیا اور سیف الدولہ جیسا کوئی نہ آ سکا۔ میں یہاں پر کروں گا محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہ آ سکا۔ پھر جب وہ آئے تو زمانہ پھر عاجز آ گیا کہ اس جیسے تو دوبارہ پیدا کر سکے، تو اسے تو پھر اللہ سے پیسے لے لیتے۔ تو دی سور کائنات میں صرف میرے نبی پہ فٹا مجھے سے ظہور فما اتینا بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرہ۔ جو آئے کہ پھر کائنات عاجز ہو، حضرت عجز النساء ان یلدن مثل محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن حسن بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعد بن ربی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معرد بن عدنان بن اوگ بن حمیسہ بن سلامان بن عوض بن بوز بن کموال بن قبی بن عرام بن ناشد بن خزا بن بلداس بن یدلاس بن تادس بن جاہن بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبتر بن الدعا بن بحمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیری بن دیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارر بن سمی بن مزید بن عوب بن عرام بن تیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناؤر بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن نرفقشان بن سام بن نوح بن لامل بن متشالح بن ادریس بن یرد بن ملعلعیر بن قینان بن آنوش بن شیخ وبن آدان سبع درس۔ ہم دوسارے بیزاؤ کو میں نے تنزانیہ میں بیان کیا، تنزانیہ میں اجتماع تھا، کالے انپر بچارے اور اکثر ایسے تمہاری طرح نوجوان ان کی چیر و کالے بانس و سائے جب حسل سے نا لگتا تھا اندھیرے میں بلد جل رہے ہیں۔ سو میں نے بیان کے دوران سیرت بیان کرتے ہوئے کہا اب میں آپ کو اپنے نبی کا نصر سناؤں، ترجمان کے دے میں تو سنو۔ جب میں نے بن آدم کہا تو چیفوں سے سارا حال بک اور اسل کے گلے چردے اسے ہو رہے تھے۔ بزرگ نے بیان بند کرنا تو تذکیر کرنے پر اس قدر میں نے انہوں نے جوش دیکھا اور جذبہ دیکھا، سوڈان میں بے ہوش ہو کے گر گئے، واقعی بڑے ہو گئے، مجھے پونے گھنٹے بعد دان روکنا پڑا۔ ایسے ہی صومالیہ میں، ایسے ہی جبوتی میں اور ایسے ہی تنزانیہ میں عجب ایمان کی لہر دیکھیے مجاڑ میں، جہاں انسان تھوڑے ہیں کرلے زیادہ ہیں کہ ایسے سے کر دے ایسے آلے تب اتنے بڑے بڑے بندے بڑے دے۔ لیکن ایمان کا جذبہ ان کے اندر ہے۔ جو صومالیہ میں کوئی بے نمازی ہے ہی نہیں، کوئی بے نمازی، سب نماز۔ صبح بچے سٹول جا رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر بچے موبائل سے کھیلتے جا رہے ہیں، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی پاک کیا پیغام دے کر آئے، یہ اصل بتانے کی چیز۔ اب نے ہمیں ایک زندگی دی، سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ کا تعارف کروایا کہ میرا بنانے والا بنا، یہ روئے مجھے نہیں پتا، تو مجھ سے بڑا جاہل تو دنیا میں کوئی نہیں۔ سارے مذاہب نے اللہ کے تصور کو خراب کر دیا تھا، فرق میں چلے گئے تھے، کسی نے بیٹا بنا دیا، کسی نے باپ بنا دیا، کسی نے پتھروں کے سامنے سر جھکا دیے، کسی نے جانوروں کے آگے، کسی نے درختوں کے آگے، کسی نے سورج کے آگے، کرب اندھیرا تھا۔ ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود پتھر بہیں مسجود شجر۔ یہ فقہ میں اقوال رحمت اللہ علیہ تدن کم زیا کاربن سوگ فراموش فکر سردہ نہ کرم محرم دوست مال بن گل کسن ہما تن گوش رہی ہم نوا میں دی کوئی گل ہوں کے خاموش رہی
ان سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد، ایسی توحید پورے قرآن میں نہیں۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو بے مثل بے مثال ہے، سرد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ کچھ صفات میں اس جیسا ہے نہ کچھ ذات میں اس جیسا ہے۔ یہ کاف زائدہ لکھا ہوا ہے جلالین میں، جہاں تک مجھے یاد ہے کاف زائدہ یعنی تحسین ہے، لیکن جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاک لاتے ہیں، جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل لاتے ہیں۔ ایامی متنمی پر یاد آیا کالشمس فی قبض السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، میرا ساس و دولہ سورج کی طرح ہے۔ یہ اقتدار میں تشبیہ دی جا رہی، تو صفت میں تشبیہ ہے تو کاف۔ کالبحر یغزف للقریب العالیہ جودا ویبعث للبعید سحائبا، یہاں سخاوت میں تشبیہ دی جا رہی ہے تو سمندر کہہ دیا کہ میرا بادشاہ سمندر ہے، میرا بادشاہ سورج ہے۔ کالبدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک حورا ساطبا، میرا بادشاہ چاند ہے، جدھر دیکھے گا موری نور پھیلاتا۔ یہ بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے۔ تو جب ذات میں تشبیہ دی جائے تو پھر مثل آتا ہے۔ انس سروجی، اب زیادہ سروجی پر وہ سارے مقامات ہیں۔ انس سروجی وہذا ولدی، اب وہ ذات میں تشبیہ لانے لگا ہے، صفات میں نہیں۔ وَالسُّبْلِسِ الْمِصْبَرِ مِثْلُ الْأَسَدِ، تو بھی شیر کا بچہ، وہ کہتا میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور شیر کا بیٹا بھی شیر کے مثل ہوتا ہے۔ کل اسد میں مثل مسد، تو اس آیت میں اللہ بڑا خوبصورت بات کر رہا ہے کہ نہ تیرے رب کا صفات میں تیمہ مشابہ ہے، نہ ذات میں کوئی مشابہ ہے۔ صفات میں بھی بے بدل ہے، ذات میں بھی بے بدل ہے۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہے، تو السمیع، سب اس سے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا وہ باپ نہیں، لم یولد، کسی کا وہ بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ اللہ نام ہے، ہم صدا کہتے ہیں، نہ کہا کرو، اللہ کہا کرے، کہو آسمان رب نور قلب، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ خدا تو فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں کو نا خود جس کو کسی نے بنایا نہ ہو، اور اللہ کے تمام صفاتی نام پر ہایا ہوا ہے۔ الملک ہو، قدوس ہو، سلام ہو، مومن ہو، مہیمن ہو، عزیز ہو، جبار ہو، متکبر ہو، خالق ہو، باری ہو، مصور ہو، بصار ہے، طہار ہے، وہاب ہو، رزاق ہو، فتح ہو، علیم ہو، قابض ہو، باسط ہو، قافل ہو، راسخ ہو، معز ہو، مذل ہو، سمیع ہو، بصیر ہو، حکم ہو، عدل ہو، لطیف ہو، صبیر ہو، حکیم ہو، عظیم ہو، جلیل ہو، قدیر ہو، علیم ہو، رشید ہو، غفور ہو، جتنے میرے رب صفاتی نام ہیں، واجد ہو، ماجد ہو، واحد احد ہو، سمد ہو، قادر ہو، مقتدر ہو، مقدم ہو، مؤثر ہے، اول ہے، آخر ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، والی ہو، متعال ہو، بر ہو، طوال ہے، منتقم ہو، عطو ہو، رؤوف ہو، مالک الملک ہو، ذو الجلال والاکرام ہو، مقسط ہو، جامع ہو، غنی ہو، مغنی ہے، فتح ہو، علیم ہو، قابض ہو، باسط ہو، راسخ ہو، قابض ہے، علیم ہو، رشید ہو، حنان ہو، منان ہو، غفور ہو، رحیم ہو، رحمان ہو، رحیم ہو، جتنے میرے اللہ کے صفاتی نام پہ سب پہ ایک آپ اللہ۔ جو پدام خدا کو صدائے پاک کر دیتے، اس میں بھی امالہ کر دیتے ہیں، صدائے اللہ پارا، خدائے اللہ پارا، اے بھائی اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ جو لفظ اللہ میں ہے تسی لازمی
اور خاص طور پہ جو انسانوں نے گھڑ دیا، میرے نبی نے کہا اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤ کہ کون ہے؟ تو پھر یا اللہ تو بتا، اپنے بندوں کو میں ترجمانی کرتا ہوں، الحی ہمیشہ کے لیے زندہ، القیوم ہمیشہ کے لیے قائم، لا تأخذہ سنہ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان دا شہنشاہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے دم مارنے والا اس کے آگے اس کی اجازت کے بغیر؟ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، کور کائنات کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے کوئی نہیں لے سکتا، جتنا وہ دیتا ہے اتنا ہی لیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یسع کرسی السماوات والارض، اسی توسی نے زمین آسمان کو دیر میں لے لیا، ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم، جو وعد کنے بنی دے گئے۔ ابھی زیادہ وزن اٹھا رہی ہے نا، اب پوس آواز آتی، وہ بات ضرورت سے اپن ہمت سے زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں تو اپنے منہ سے آواز نکلتا، یہ بات تو میرا اللہ کہتا تو ایک بری چاہ کے ہائے ہائے کر دے، تو میں نے سات زمین سات آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے، پر میرے یوں سے ذرا بھی نہیں نکلتی، تو رب اتنا طاقتور، اتنا قوت والا، طاقت ذاتی، قوت ذاتی، زندگی ذاتی، ساری کائنات کو اس کی ضرورت سے پوری کرتا ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، پلاتا ہے، پینے سے پاک ہے، سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، رلاتا ہے، رونے سے پاک ہے، مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، نہ اس سے پہلے ہے نہ اس تو بعد کوئی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ بکل شیء علیم، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، اور وہ کوئی اس جیسا کائنات میں ہے قل لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، مستطل، سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، تو تیرنے والا رکتا نہیں، اس سے تیرنا ہی ہے، تو کل کائنات رکسی بھی، میں کو بھی پونا گھنٹہ بعد در کر آؤں گا، وہ رکتی نہیں کائنات، لگو یا تیرے رب کی تعریف میں، تیرے رب کی تعریف میں۔ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام كالبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله۔ یہ میرے نبی کا احسان ہے سب سے بڑا کہ متحد سکھائی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیرے آگے سب جھکاؤں، صرف تجھ سے مانگوں، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ تو جس امت پر قرآن اترا اور یوں اعلان پہلی سورت نے کیا، ہر رکعت میں کروایا ہوا، اللہ کو چھوڑ کے کتنوں کو پکار رہے ہیں؟ جو جس نے جنم لیا، جو قبر میں چلا گیا، وہ ساری زندگی محتاج رہا، اور قبر میں جانے کے بعد دنیا سے ہی رات سے گئے، اور جو پاک ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے، پائندہ ہے، اور سمان و مکان سے پاک، لا یحیی ومتام ولا یستمل علی السماء، یہ بیٹھنے کے لیے کرسی کے برابر جگہ چاہیے، آپ کو بیٹھنے کے لیے سب تو کی جگہ چاہیے، اور میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الاول بلا بدایہ، هو الآخر بلا نہایہ، هو قدیم بلا ابتدا، هو دائم بلا انتہا۔ اتنی بڑی ذات ہے کہ اول دیکھو نظر نہ آئے، آخر دیکھو نظر نہ آئے، اور جگہ پوچھو تو کہتے میں جگہ سے پاک ہوں، لا ينفذ مکان لا يشتمل علیہ السماء، میں زمانے کی قید سے پاک، جہت ادھر دیکھا تو ادھر کا بدن،
ادھر دیکھا تو ادھر کا بدن، آگے دیکھا تو پیچھے کا بدن، پیچھے دیکھوں تو آگے کا بدن ہے، اوپر دیکھو تو نیچے کا پتہ نہیں، نیچے دیکھو تو اوپر کا پتہ نہیں۔ اس کی نظر کیسی ہے؟ احاط بصرہ جمیع المرئیات، ذرہ ذرہ میرے رب کی نظر تے سامنے ہے، کھلی کی آت کی پر۔ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے جو انہوں نے امت پہ کیا، انسانیت پہ، کہ اللہ کا تعارف کرا، پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سورہ قرآن کی پہلی قسم، قرآن نے کئی قسم اٹھائی ہیں، پہلی قسم سورہ نساء میں ہے، صَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم۔ وہ کہ ایسا لگتا ہے کہ رب محمد کوئی اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے۔ فلا وربک، یہ اظہار محبت کی انتہا ہے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ کہہ دے ان سارے لوگوں کو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بتا دو ان علماء کو بھی اور عوام کو بھی اور تاجروں کو، زمینداروں کو اور عرب کو، عجم کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو، جنگلی کو، پہاڑی کو، زرعی کو، میدانی کو، دریائی کو، سب کو بتا دے کہ جب تک تیری چوکٹ کو سر نہیں چکائیں گے ایمان قبول نہیں۔ بلال، سیدنا بلال بن گئے حبشی ہو کر، ابو لہب قریشی ہاشمی سید چچا ہو کر برباد ہو گیا۔ تبت جزا ابی لہب وتم لا ينام ماله وما كسب سيصلى نارا تأتي ذات لهب بیوی ام جمیل امرأته حمالة الحطب كان في جيبها حبل من مسد۔ ابو لہب کی بیوی، ابو سفیان کی بہن، قریش کے بڑے سردار، اور اوپر سے قرآن نے پھکار برسائی، اور بلال، سیدنا بلال، سیدنا بلال سحری کا بائنس اور اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارباز بن ساریہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کا کھانا کھا رہے تھے، بکرے کی سوری تکیج، تو تینوں حضرات کھا رہے تھے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اذان دینے کے لیے، تو آ کر دیکھا آپ کھا رہے ہیں، تو بولا یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو رہی ہے، آپ کھانا دینا چھوڑے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے ساتھ، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ چڑھنے لگے تو پھر سیال آیا، دیکھوں چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا، واپس آئے تو دیکھا وہ کھا رہے تھے، تارنا پہ تو ادھر نے اب کیا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہوگی، آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا بلال صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم بوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے پہلے نکال۔ اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک اللہ تو نبی کھاتے رہتے صبح صادق ہونی نہیں۔ تو راستہ بتایا کہ پہنچنا کیسے ہے، پہنچنے کا راستہ محمد ہی ہونا ہے، محمد رسول اللہ۔ پہنچنے کا راستہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ ہو، ویزا نہ ہو، کہ چھوٹا سا ملک بھی اندر نہیں جانے دیتا، تو جنت جیسا ملک ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ تو یہ میرے نبی نے ہمیں ایک زندگی سمجھائی کہ اگر ہم نے اس زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اور آخرت کو خوبصورت بنانا ہے تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، ایک لقد لام دی قدمی کانا ہوگا، یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، لڑکوں صرف تمہارے لیے ہے یہ پیکیج اور کسی کے لیے نہیں۔ کہاں برا سی بس ہے بس ہے جس نے جود بحر محبت کے کنارہ کی
بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا. یہ سی کا مطلب ہے شی ہی. اپنے نبی کی زندگی میں ڈوب جاؤ تو پار ہو جائے وہ شی. رسول اللہ ہے. ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی اچھی گزرے، اور اس کو جوڑا ہے پیسے کے ساتھ. تو پیسہ ہوگا تو زندگی اچھی ہوگی. نہیں، اللہ نے جوڑا ہے ہمارے نبی کے ساتھ کہ میرے نبی کی زندگی اپنا لے تو جھونپڑے میں بھی خوبصورت ہے اور محل میں بھی خوبصورت ہے. فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اسوۃ کاملہ بھی فرما سکتے تھے چونکہ آپ کی زندگی اسوہ کاملہ ہے. حسنہ کا لفظ آپ کو ترغیب اور میں ترغیب دینے کے لیے کہ انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے. انسان خوبصورتی کی طرف لپکتا ہے. چاند کو خوبصورت بتانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، حسن اپنی طرف کھینچتا ہے. میں اب گاؤں میں ہوتا ہوں تو گھنٹوں باہر رہتا چاند کو دیکھتا رہتا، اپنی وہی اس نے کیا کشش محسوس میں سے دیکھتا رہتا. کل بدر ہے ستجہت رائیتہ یہدی الى عینیک نورا فاقبہ. متمنی کو دعا دیتا رکھا ہوں. شاید ہی کسی نے اس لیے بخشش کی دعا کی ہو، میں کرتا رکھا ہوں. کہ حسن کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. وہ اپنے ذات میں خود ایک دلیل ہوتا ہے. حسین چہرہ ہو، حسین کلام ہو، حسین منظر ہو، حسین بہار ہیں، حسین وادیاں ہیں، برف پوش ہوں، وہ جنگل اوسم ہوں. وہ سن کیسا اپنی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے نا کاملہ بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اطہر بھی ہو، انور بھی ہے، اشرف بھی ہو، اعلیٰ بھی ہے، استا بھی ہے، اجمل بھی ہے، ابرک بھی ہے. لیکن اللہ نے کہا حسن. اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے دنیا اور آخرت میں تو ایک ہی راستہ ہے، میرے نبی کی خوبصورت زندگی. حسنہ کہنا میں لغت دیکھ رہا تھا. میں جو قرآن بولتا ہوں نا، یہ اس تفسیر سے نہیں بولتا ہوں، لغت سے مدد لیتا ہوں. جو مجھے اب وہ شعر عملی کی طرح مطالعہ تھا وہ عبد نہیں پیدل ہوں، وہ میں لغت سے ڈھونڈتا ہوں. کوئی چیز مطلب اس سے دو کھاتے ہیں. حسنہ کے بہت سے مطلب ہیں جس کا آخری خوبصورت نکلتا ہے، لیکن میرا ایک مطلب پہ نظر پڑا کہ وہ نشان جو انسان کو حسین بنا دو اسے حسنہ کہتے ہیں، اور وہ تل کے سوا اور پہ نہیں. زہرے کا تری وہ انسانی حسن کے کہاں سے کہاں لے گا. ایک فیرس شیرازی حویس شیراز اس کا شعر ہے: اگر آنتر کے شیرازی بدستارت دلے مارا، بخال ہندو اس بخشم سمرکندو بکارارا. اگر میرا ترکی معشوق میرے دل کو تھام لے تو میں اس کے ایک چہرے پہ تل کے بدلے سمرکند اور بخارا دی سخاوت کر. جب تیمور میں سہان پکا کیا، کوئی بڑا دائندہ گزرا ہے تیمور، تو اس نے شیرازی کو پکڑوا لیا. شیرازی کو پتہ چلا وہ شیر کی پال مار پڑنی ہے، تو اس نے دمدے سے کپڑے پہنے اور برابر میں آ گیا. میں نے سمرقند اور بخارا کو دنیا کے خزانوں سے بھر دیا، تو معشوق کے ایک تل کے بدلے سمرقند اور بخارا کی سخاوت کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا وائسہ سلامت، یہی تو میری سخاوت ہے جس سے میرا یہ حال تربیہ ہے. تو سر کو بڑا ہنسا، اس کو مال کلام دے دیا. بس وہ پل جو ٹکڑوں کو پرکشش کر لیتا، یہ بھی حسنہ کا مطلب ہے کہ میرے نبی کی زندگی آپ کی زندگی کے چہرے کا تل بن جائے گی. اب امیر ہیں یا غریب، مالدار ہیں یا فقیر، خوبصورت ہیں یا بدصورت، آپ کی زندگی حسین بن جائے گی اللہ کے نبی کے پیچھے چل کر.
اس سے زیادہ خوبصورت زندگی ہوتی تو اللہ اپنے نبی ہی کے ذکر اور کسی کو نہ دے سکتا۔ آپ نے خوبصورت زندگی دی جس نے عبادات کا ایک مقام ہے، چند عبادات ہے، نماز، روزہ، بس حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے، ایمان، توحید سب کی، باقی زندگی آپ کے اخلاق ہے، آپ کے معاملات ہے، آپ کی معاشرت ہے، آپ کا لین دین ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو بچوں پڑھو پڑھو پڑھو۔ تو بچوں اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو آنا پڑے، اس کے لیے قرآن کو، اس کے لیے سیرت کو، اس کے لیے صالحین کی صحبت سیر کرو، جس سے آپ کے پر زندگی کھلے گی، جس سے آپ ایک صراط مستقیم پر چل سکو گے۔ میں آپ کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ کا امتی، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، یہ سارے نفرت کے الفاظ ہیں جنہوں نے آگ لگا دی ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، صرف محمدی کردہ پہنے، صرف محمدی لبادہ پہنے، فرقہ واریت کی آگ پر اگر تم بتا نہیں سکتے، کچھ پانی ڈالتا جے کبوتر نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ بدے چونچ پانی کے قطرے ڈالے تھے، ہے تو اسی غنی روایت ہے بھی صحیح کہ نہیں، ایسی بنی کہانی ہے کہ اس نے گرگڑ نے پھونک ماری، اب نے اس تو سرمایہ جادے کو قتل کر مارتا، کبوتر نے چونچ پانی ڈالا، حالانکہ اس کو آگ نے بجھنا نہیں تھا، تو ہم اس آگ کو بجھا تو نہیں سکتے، لیکن اس کا تھوڑا سا پانی ڈالتے ہی جائیں، اپنے حصے کی ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں، تو وہ اس کی روشنی کسی کو تو راستہ دکھانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو میں آپ بچوں کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، امتی، اور آپ کو فکر میں دعوت کو دیکھنا چاہتا، اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے کہ آپ دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو اور اس کے لیے نقل و حرکت کا شوق رکھتے ہو۔ سافر تجد عوضا عمن تفارق وانصف فإن لذيذ العيش في النسب سأبغي المجد في شرط وغرب وما ساء الفتى دون اقترابي وإن أنا لم أفض بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب۔ علمی سر مار رہی سمجھ گیا، سبشہ بربی الاول کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں اہل بیت کی اوپر آنے والی تکالیف، آزمائشن، لیکن مور مدی کی زندگی بہت کٹھن سفر ہے، بہت مشکل سفر ہے۔ اس کو بیٹا بڑے پاپڑ دینے کبتا ہیں سجا کب نہیں، عاشق ہومی عشق کمامی دل رکھی وانگ پہاڑا ہو، سہ دریاں ہزار غلامیں گلے کر جانے بعد بہارا ہو۔ ابھی تو میں منصور کا سنایا، منصور گئے چک سولی گتے گرے واپس کل سرارا ہو، سجدیوں سرچائی نہ بہو تو کافر پہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی یہ لو قتل معشوق بمننے، معشوق کے ہاتھوں قتل ہونے دلو کبو، سرن گئے تے مکھ نہ مورے بنے 100 تلواریں کھنے جیلے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دت تے آزن بنے۔ عالی شان بنایا، لقد جاکم رسول من انفسکم، اور افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم، یہ تم میں سے ہے، تمہارے سامنے اس کی نسل، اس کا خاندان ہے کوئی اس جیسا؟ کوئی ہے جس کا نسب آدم تک محفوظ ہو؟ کوئی ہے جو ہاشم جیسا سردار ہو، عبد المطلب جیسا سردار ہو، عبد مناف جیسا سردار ہو؟ تو من انفسکم، بنو ہاشم کی عظمت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ بنو امیہ بنو ہاشم میں ٹھنی رہی ہمیشہ، لیکن بنو ہاشم کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے بنو امیہ۔
پہلا نمبر تھا بنو ہاشم کا، دوسرا تھا بنو امیہ کا، پھر بنو مخزوم جس میں سے حضرت خالد بن ولید ہیں اور ابو جہل ہے، یہ بنی مخزوم میں سے ہیں۔ اس طرح ان کی، پھر بنو عبد الدار، اس طرح ان کی ترتیب تھی۔ اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، پتہ نہیں آگے پیچھے نہ ہو، کوئی پکا پتہ کوئی نہیں، لیکن تقریباً ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو من انفسکم، اس جیسا عالی نسب کوئی ہے تمہارے سامنے جس کو میں پیش کروں کہ جو چلتا ہے تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، موریتانیہ گیا تو وہاں سنا من انفسکم۔ انفس ایسا نفیس کوئی ہے، ایسا حسین کوئی ہے، ایسا کوئی راج دلارہ ہے، ایسا کوئی 14ویں کا چاند ہے، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، کلیوں جیسا۔ کلی کی رونق پھول سے زیادہ ہوتی ہے، کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ازہر اللون، چمکتا چہرہ، کلیوں کی طرح کھلا ہوا، عظیم الحامہ، بڑا سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال، ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے۔ یجابر شعر، وہ باندھا تھا کہ ہوا میں اڑے نہیں، ننگے سر جانا ہوتا تھا تو، لیکن عام طور پر آپ کے بال یہاں تک ہوتے تھے۔ ازج الحواجب، خوبصورت کمان کی طرح آپ کی بھویں تھی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال ہوں تو تھوڑے حسن میں کمی آ جاتی، یہاں بال نہیں تھے۔ اور ادعج، اشکل، احور، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ سب کا مطلب ہے کہ ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی پیدا ہی نہیں کی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ جب آپ ایسے دیکھتے تھے لوگ یوں ہو جاتے تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے، آپ کے چہرے پر نظر نہیں پڑتی تھی سوائے ابو بکر اور عمر کے، باقی سب ایسے ہو جاتے تھے۔ انفسکم، ہے کوئی ایسا؟ سوا البطن والصدر، اے سینہ پیٹ دیکھو سب برابر تھا، ایسا نہیں کہ پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، خاص طور پر مولوی کا پیٹ نکلا ہو تو بہت بری بات ہے، اسے کھا کھا کے ڈھول بن جاندے ہیں۔ بھائی تھوڑا کھاؤ، کھانے کے لیے نہیں زندہ ہم، یہ کھانے تو اللہ جنت میں کھلائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بارش، جیسے ابھی بارش ہو رہی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں تھا، تو کہنے لگے یا اللہ، وہ ایک غار دیکھا، اس میں جانے لگے تو آگے شیر بیٹھا ہوا تھا، کہنے کہ یا اللہ تو نے شیروں کو ٹھکانہ دیا ہے، ابن مریم کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، کہا عیسیٰ ڈرو گھبراؤ نہیں، جنت میں 400 حوروں سے تیرا کٹھا نکاح کروں گا اور 1000 سال تیرا جنتیوں کو ولیمہ کھلاؤں گا۔ یہ 1000 سال اس لیے نہیں کہ جگہ تھوڑی ہے، لوگ زیادہ ہیں تو واری واری ٹپ دے گئے تو لگ دے گئے تو 1000 سال لگ گئے، نہیں، سارے جنتی اکٹھے بٹھائے گا اور سب کو 1000 سال تک مسلسل کھلائے گا۔ نہ کھانے کے مزے میں کمی، نہ طلب میں کمی، پیو تو کھایا نہیں جاتا، کھاؤ تو پیا نہیں جاتا، وہاں کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح۔ تاتاری جو تھے، یہ چنگیز خان کی نسل، یہ بدبخت کھاتے 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 جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا
تو باہر جا کے الٹی کر کے سارا نکال دیتے تھے اور کہ پھر کھانا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کے گھر کو تو میں نے پاک کر دیا۔ فاطمہ کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ حضرت فاطمہ بیمار تھی، ان کا حال پوچھنے گئے تو کہا بیٹی میں آ جاؤں؟ اجازت لی، بیٹی کے گھر پہ جاتے اجازت میں آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں، ایک وہ قریش کے سردار تھے۔ کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑا کپڑا نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، تو آپ نے اپنی چادر پکڑائی کہ یہ لو اس سے پردہ کر لو۔ حسنین کی ماں ہو، علی کی بیگم ہو، نبی کی بیٹی ہو، اور گھر میں چادر کوئی نہ ہو پردہ کرنے کے لیے، تو آپ باپ کی چادر سے پردہ کیا۔ جب آپ اندر گئے تو آپ نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے؟ تو باپ کی قربت سے ذرا طبیعت بھر آئی تو رونے لگیں کہ یا رسول اللہ بھوک ہے، روٹی کوئی نہیں، بیماری یا دوا کوئی نہیں۔ تو آپ بھی رونے لگے کہ لا تبکی یا فاطمہ والذی نفسی بیدہ ما ذقت من ثلاثۃ ایام ذواقا، میری بیٹی رو مت، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ پھر یہاں کہا کفا بکی شرفا، یہ ایسے نہیں مل گئی سرداری پیزے کھا کے تو پیپسیاں پی کے، آپ نے کہا کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، بیٹی تیرے لیے یہ عزت کافی ہے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا ایسے، اور یوں کرتے 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 یہاں لے آئے، پھر فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے، یا اللہ میں راضی ہوں۔ بیٹوں کی باری آ گئی، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ یہ کسی نبی کے خاندان کو یہ عزتیں نہیں ملیں، اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ نبی کی کمر پہ سوار ہو۔ آپ ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے تھے اور اپنی کمر پر حسن حسین کو بٹھا کر کمر میں چکر لگاتے تھے ایسے ایسے، پھر یوں کر کے پوچھتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی؟ پھر ان دونوں کو اتار کے حضرت زینب کو بٹھاتے تھے، پھر اکیلی کو چکر لگواتے تھے۔ یہ ان مولویوں میں کوئی کر سکتا؟ کہیں گے ہماری اتنی بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، ہماری تو شان کے خلاف۔ ایک دفعہ حضرت جابر اوپر سے آ گئے، انہوں نے دیکھا اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری، نعم المرکب، تو آپ نے فرمایا نعم الراکبان، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے۔ اب نماز ظہر یا عصر تھی، مسجد میں باجماعت نماز پڑھاتے ہوئے بچوں نے چھلانگ لگائی حسن حسین، اور آ کر آپ کی کمر پہ چڑھ گئے۔ آپ سجدے میں تھے، آپ کی کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ پچھلے سوچنے لگے کہ فوت ہو گئے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں پیچھے تھا تو میں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ چکر کیے، دیکھا تو دونوں لاڈلے کمر پہ بیٹھے گپے مار رہے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا لاڈ کیے میرے نبی نے، اور کیا امت نے حال کیا ان کا۔ ایک کو زہر میں مار دیا، ایک کا سر کاٹ دیا۔ عجب سمجھ سے باہر معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا ان کو پکڑنے کے لیے،
تو ہمارے نبی نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں سے ہاتھ اپنا یوں کیا، نہیں چھیڑنا، جب تک بچے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر جب آپ نے نماز ختم کی تو دونوں کو اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا، کبھی ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو، انہیں تکلیف نہ دیا کرو، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کیا تکلیف آنے والی ہے۔ تو میرے نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے سمندر بھی تھوڑے ہیں بیٹا، میری 1.5 گھنٹے کی بات سے کیا ہوگا، لیکن ہم بھی چلو حصہ ڈال لیں اپنے نبی کی آمد کے اظہار میں، خوشی کے اظہار میں ہم بھی حصہ ڈال لیں، تو پوری امت خوشی مناتے ہیں۔ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، 12 ربیع الاول کبھی کہیں آئی کبھی کہیں آئی، ہر جگہ لوگ اظہار محبت کے لیے، لیکن یہ ہمارے والا ہنگامہ نہیں جو یہاں ہوتا ہے، جلوس نکالنے اور بسوں کو سجانا اور ٹرکوں کو سجانا، یہ تو سب خرافات ہیں، سب پیسے کا ضیاع ہے، نمازیں ساری ضائع ہوتی ہیں اور ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ مسجدوں میں لوگ کٹھے ہیں، سوڈان میں دیکھا، یمن میں دیکھا اور کئی جگہ دیکھا، مسجدوں میں لوگ جمع ہیں اور آپ کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے اور کوئی نعت پڑھ رہا ہے، اور مختلف شعراء آ کے اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح بندے لے کر شہروں میں نکل پڑنا اور سارے راستے بند کر دینا اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اس پہ ضائع کر دینا، یہ کوئی اظہار خوشی نہیں ہے، یہ حماقت ہے، یہ مطلب یہ نادانی ہے، جہالت ہے۔ میں اپنے نبی کی آمد کی خوشی ہے، آپ کا جانا بھی بارک ہو ہے، آپ کا آنا بھی بارک ہو ہے۔ اور بھائیو میرے عزیزو، اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بناؤ، اپنے نبی کی ہر چیز میں دیکھو میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، تو آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو انشاءاللہ اللہ تک بھی پہنچو گے، جنت میں بھی پہنچو گے، آپ کا علم بھی قبول ہوگا، آپ کی محنت بھی قبول ہوگی۔ تو یہ جو ابھی تو ہم صرف الفاظ پڑھ رہے ہیں، الفاظ تو معانی تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، صبر پڑھ لینے سے صبر نہیں آتا، صبر کرنے سے صبر آتا ہے، برداشت کرنے سے صبر آتا ہے۔ صفات لفظوں سے نہیں آتی، صفات جوہد سے آتی ہیں۔